مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے،
آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراج کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ تمام حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان تمام دعاؤں کو شامل فرماتے ہوئے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ میں نے کل کے عنوان گفتگو میں تمہیدی سلسلے میں کچھ گزارشات کی تھی اور عرض کیا تھا کہ ہمیشہ تمہیدی مجلس اپنے موضوع کو تعین کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور عرض کیا تھا کہ اس عنوان کو قرار دینے کا، اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم علمی نقطہ نظر سے اور دقیق اور عمیق نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مقصد بعثت پیغمبر تھا کیا، اور اس مقصد بعثت پیغمبر پر عمل کرنے والی ہستیاں ہیں کون، اور سرکار دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات کی ذات گرامی اس کائنات میں انسانوں کے لیے بالعموم اور وہ افراد جو آپ کو بعنوان رسول قبول کرتے ہیں اور دل و جان سے قبول کرتے ہیں، جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے مومنین کی صفت سے یاد کیا ہے، سرکار دو عالم کا وجود مطہر اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے وجود کو ان کے لیے خداوند متعال نے ایک نعمت کے نام سے یاد کیا۔ اگر ہمیں مقصد بعثت کا پتہ چلے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ محافظین بعثت کیسے ہونے چاہیے، چونکہ کسی کے ہدف اور کسی کے مقصد کو بچانے والا ویسا ہونا چاہیے جو کسی کے مقصد سے ہماہنگ ہو اور وہ اس کے مقصد کو سمجھتا ہو ویسے جیسے اس کا مقصد ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا مقصد بعثت تھا کیا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مقصد کا محافظ کون ہو سکتا ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آیا عالم اسلام میں سرکار دو عالم کے بعد سید الانبیاء کے اس مقصد بعثت کو کن لوگوں نے مٹایا اور کن لوگوں نے بچایا۔ ہمارے لیے آیا وہ لوگ مقدس ہیں جو مقصد بعثت کے خلاف چلے، یا وہ مقدس ہیں جنہوں نے مقصد بعثت کو بچانے کے لیے اپنی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا؟ توجہ ہے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب کو قربان کر دیا، اور ان کا عالم اسلام میں یا مقصد بعثت کے احیاء کرنے میں، زندہ کرنے میں مقام، مرتبہ، منزلت کیا ہے، یہ ہے بنیادی مرحلہ۔ وہ لوگ جو آج یہ سوال یا یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام پھیلا فلاں کے دور میں، فلاں کے دور میں، فلاں کے دور میں، ان سے ادنیٰ سا سوال ہے ابتدائی گفتگو میں
کہ آیا سرکار دو عالم کا مطمع نظر مقصود و منظور ختمی مرتبہ صرف یہ تھا کہ اسلام پھیل جائے چاہے جیسا بھی؟ کیا سرکار دو عالم صرف قلم روئے اسلام اور اسلام کی وسعت چاہتے تھے چاہے جیسا بھی اسلام کی شکل و صورت کے ساتھ اسلام پھیلے یا نہیں؟ سرکار دو عالم کا مقصود و منظور کیسا مسلمان تھا؟ اور سرکار نے جو اسلام پہنچایا اور جو مسلمان پرورش کیا، اس مسلمان جو آئیڈیل مسلمان سرکار کا تھا وہ کیسا تھا؟ توجہ ہے؟ آیا سرکار دو عالم اسلام کی کون سی تفسیر، تبیین، توضیح اور کون سی شکل امت تک پہنچانا چاہ رہے تھے اور کیسا مسلمان چاہ رہے تھے؟ یہ ہے اگر اصل مسئلہ اور مرحلہ یہ حل ہو جائے پھر پتا چلے گا کہ سرکار دو عالم کا مقصود و منظور تھا کیا اور سرکار کے بعد ہوا کیا؟ توجہ ہے؟ اور ان حالات میں اہل بیت رسول کا کردار کیا ہے؟ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، ہم سرکار دو عالم کے بعد ایک لمبی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم کی اس مقصد بعثت کو قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھتے ہیں تو جو اہداف بعثت ذکر ہوئے ہیں وہ ہمیں سرکار کے بعد حکومتوں میں نظر نہیں آتے۔ اس کا معنی کہ وہ حکومتیں سرکار کے مقصد بعثت کی محافظ نہیں تھی۔ جب مقصد بعثت کی محافظ نہیں تھی تو انہیں سرکار کی نمائندہ حکومتیں کیسے کہا جا سکتا؟ باتیں ذرا مشکل کر رہا ہوں اور ایک اور تناظر سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عام لوگ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور دقت نظر کے ساتھ اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے، اس لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ اس کے پیچھے ایک بنیاد ہے، چونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا تھا۔ میری بات میں توجہ نہیں فرمائی۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا تھا، اس لیے انہیں یہ پتہ نہیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہو رہا تھا وہ کیا تھا تو پھر انہیں پتہ چلے گا جو سید الشہداء نے کیا وہ کیا ہے۔ آسان لفظوں میں توجہ فرمائیں گے، خود سید الشہداء کا موقف اس حکومت کے خلاف، خود اس حکومت کی مشروعیت اور جواز کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، اگر امت ہر معیار سے پرکھے اور اگر امت کے پاس جو معیار بنائے اس معیار کے ساتھ گفتگو کر لے، مثلا اگر ان کے نزدیک صحابیت معیار ہے تو پھر حسین ابن علی کو صحابہ کی فہرست میں شامل کرو، تو ایک صحابی جب کسی کی مخالفت کرے تو امت صحابی کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمائیں، میری بات میں ذرا دقت فرمائیں۔ اگر امت سید الشہداء کو صحابی شمار بھی کر لے تو پھر بھی ایک صحابی نے جب ایک حکومت کو قبول نہیں کیا اور اس حکومت کے بارے میں فتویٰ سنا دیا اور کہہ دیا، کیا کہا اور کب کہا، اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں درج ہے، توجہ رہے گی تو بات میری پہنچے گی۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا
میں نے مشکل عنوان شروع کیا ہے، اور اس عنوان کو شروع کرنے کا مقصد اور ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دوسرے افراد تک اپنا نقطہ نظر پہنچائیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب ولید نے بلایا اور سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کیا، میں سنیے گا، تو سید الشہداء نے بیعت کی مخالفت کی یا نہیں؟ تو خود سید الشہداء کا بیعت سے انکار، اب میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، امت کے، خود سید الشہداء کا بیعت سے انکار کیا آپ کے لیے دلیل نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی۔ بھئی جو صحابہ کو عادل کہتے ہیں اور سب کو عادل کہتے ہیں، وہ جب کسی کی بیعت نہ کرے تو اس کا معنی اسے عادل نہیں سمجھ رہا۔ توجہ ہے؟ اگر آپ ایک طرف صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو تو بیان نہیں نہ کرتے۔ آپ کی حساسیت صرف ایک صحابی کے لیے تو نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر سب کے لیے ہے تو ان سب میں حسین شامل کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے بھائی، اگر آپ، ابھی میں بات ادھر کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں اور پوائنٹ آف ویو بھی نیچے سے کر رہا ہوں، میں تو بتا ہی نہیں رہا کہ حسین کیا ہے، چونکہ جسے پتا ہوتا کہ حسین کیا ہے اسے تو یہ باتیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جسے پتا نہیں اسے بتا رہا۔ اور میں شروع ہو رہا ہوں صفر سے، میں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کی عظمت آپ کی نظر میں ہے، ان تمام عظمت صحابہ میں حسین شامل ہے یا نہیں؟ اگر شامل ہیں تو حسین ابن علی کی یزید کی مخالفت بعنوان صحابی ہی قبول کر لو۔ اگر آپ صحابہ کو عادل مانتے اور عدول کلی کے قائل سب عادل ہیں تو مخالفت کو قبول کر لو۔ اور امام حسین نے صرف یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر رہا کہ میری اس سے خاندانی دشمنی ہے، سن لینا، یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ میری خاندانی دشمنی ہے، ولید کے سامنے کہا مجھ سے بیعت مجھے نہیں جانتے ہو۔ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَ، میں چھوڑ رہا ہوں، میں اگلا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ میں ہوں۔ اب سنو، یزید رجل فاسق، جب حسین نے کہہ دیا فاسق ہے تو اب جو یزید کو عادل مانے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جب حسین ابن علی نے کہہ دیا، نہیں پھر بات وہی، جب حسین ابن علی نے کہہ دیا یزید فاسق ہے، آپ کے نزدیک صحابی ہے عادل کہتے ہی اسے ہے جو سچ بولے۔ اب یا تو نقل کفر نباشد امام حسین سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کے نزدیک سچ کہہ رہے ہیں تو پھر حسین کی نظر میں یزید فاسق ہے، اور فاسق رحمت اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ نہیں سننا، نتیجہ کیا دینا چاہ رہا ہوں؟ سید الشہداء نے جب کہا یزید رجل فاسق شارب الخمر، شراب نوش ہے، شراب خور ہے، میرے حسین نے کہا، توجہ فرمائیں، معلن بالفسق، علنن فسق کر رہا ہے، فجور کر رہا ہے۔ فرمایا نا قاتل النفس المحترمہ، یہ محترم نفوس کا قاتل ہے، محترم نفوس کا قاتل ہے۔ توجہ، فرمایا فاسق ہے،
شراب خور ہے، مولن بالفسق ہے، قاتل نفس محترمہ ہے۔ اب اگلا جملہ کا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ کہا نا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں اور دوسرے علماء بھی دہراتے ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا میں نہیں کرتا؟ نہیں فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، تو بتا دیا مجھ جیسے بھی رہیں گے، اس جیسے بھی رہیں گے، اور جو مجھ جیسے ہوں گے وہ اس جیسے کی بیعت جو ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ فرمایا مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ جب میرا حسین کہہ رہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، اب میں جلدی میں جملہ کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ میرے مولا حسین نے تو فیصلہ سنا دیا اور مدینے میں سنا دیا کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت، تو جو بیعت یزید کی کر رہے تھے وہ یزید جیسے تھے۔ توجہ ہے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے میری بات میں؟ چلیں اس جملے کا ایک اجتماعی پہلو بھی دوں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مجھ جیسا، حسین علی نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو قیامت تک کے لیے لاہ عمل دیا کہ جہاں مجھ جیسے ہوں گے وہاں اس جیسوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ آج بھی دیکھ لو، جہاں حسینی ہیں وہ نہیں جھک رہے، نہیں توجہ فرما رہے۔ آج کے یزید کے سامنے بھی وہی جھک رہے ہیں جن کی امامت میں حسین نہیں ہے۔ میری بات کا توجہ رہے گی بھئی، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اور گفتگو میری اسی دائرے میں چونکہ ہو رہی ہے، ابھی میں احادیث کی طرف اور اس طرف چونکہ جا ہی نہیں رہا، اجتماعی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اسے منطبق کر رہا ہوں تاریخ کے ساتھ، اور آپ متوجہ ہیں اس لیے مجھے حوصلہ ہو رہا ہے۔ سنیں، لوگ پریشان ہیں، امت کے درد دل رکھنے والے، اور ایک دقیق جملہ کو غیرت ایمانی رکھنے والے پریشان ہیں کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے۔ نہیں بات سمجھے ہیں بھئی، اسرائیل کے ساتھ دوستی پر انہیں ہی دکھ ہے جن میں غیرت ایمانی ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے، انہیں دکھ ہے نا، انہیں ہی درد ہے۔ توجہ فرمائیں، لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، کیوں یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اسرائیل نے ہماری مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، اور مسجد اقصی کی توہین کی ہے، ایسا ہی ہے۔ بھئی مسجد اقصی کو جس کا قرآن میں ذکر ہے، ایسا ہی ہے۔ قبلہ اول سے مراد کہ سرکار دو عالم نے بیت اللہ سے پہلے وہاں نماز پڑھی، منہ ادھر کر کے نماز پڑھی، ورنہ پہلا سب سے گھر تو بیت اللہ ہی ہے۔ لیکن وہ جب حضرت نوح کا طوفان اور اس کے بعد وہ ایک تاریخی پس منظر ہے، پہلی نماز ادھر پڑھی ہے، پھر منہ مڑا، تو اس اعتبار سے قبلہ اول کہتے ہیں، قبلہ اول کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصی قبلہ اول مقدس ہے یا نہیں؟ ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ، قرآن میں ذکر آ گیا، سرکار کی معراج میں ذکر آ گیا۔ بے سننا مسجد اقصی کی توہین کرنے والے اسرائیل کو قبول کر لیا۔ کچھ مسلمان دکھی ہیں، میں ان مسلمانوں کو، چاہے اب شیعہ ہے یا سنی، انہیں کہہ رہا ہوں کہ
دکھی جو ہیں انہیں پیغام دے رہا ہوں، پوری امت چپ ہے، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یاد رکھو یہ قبول کرنے والے وہی ہیں۔ کون ہے بھئی؟ آج مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر انہیں ہی غیرت نہیں آ رہی جنہیں مسجد نبوی میں یزید کے گھوڑے نظر نہیں آئے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ نہیں، میں پھر واضح کر دوں، آج پاکستان میں بھی دیکھ لو ان کے خلاف نہ بولنے والے اس معاملے سے نظر ہٹانے کے لیے ایک نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے بھائی، یہ تاریخ میں اپنے بد کرداریوں کو چھپا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم حسینی بیدار ہیں۔ ہم نے نہ 61 ہجری کے یزید کو چھپنے دیا، نہ 2020 کے یزید کو چھپنے دیا۔ نہیں چھپنے دیا، اسے بھی نہیں چھپنے دیں گے۔ اور سنیں اب یہ آیتیں دوبارہ پڑھیں۔ دوبارہ سے مراد کیا؟ ہر جگہ پڑھ کے سناؤ، بار بار پڑھو۔ میں عشرہ محرم میں بھی پڑھ کے سناتا رہا، پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ آیتیں پڑھو، یہ آپ کی حقانیت کی زندہ دلیل ہے۔ کون سی آیات؟ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہر وقت آپ پڑھو، جمعے کے خطبے میں پڑھو اور پڑھ کے سناؤ۔ کون سی؟ پروردگار فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے ولی۔ اچھا آیت یہاں ختم ہو گئی؟ نہ، آیت آگے بڑھی، اور کیا خوبصورت پیغام ہوا۔ خدا فرماتا ہے مَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُم فَإِنَّهُ مِنْهُم، جو تم میں انہیں ولی بنائے گا وہ انہی سے ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، پروردگار نے کہا جو یہود و نصارہ کو ولی بنا لے انہیں پھر مسلمانوں میں شمار نہ کرنا، وہ انہی سے ہے۔ ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں، یہودیوں سے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں، توجہ فرمانا۔ میں جو بات آج کے دن کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ایسا پہلو آپ کو دے رہا ہوں، آپ سب متوجہ بھی ہیں، اور الحمدللہ اس پہلو کو لے کے بھی جاؤ گے۔ آج روز جمعہ گزرا، روز جمعہ گزرا ہے۔ جمعے میں پہلی رکعت میں نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے، ایسا ہی ہے؟ اب بول کے بتائیں جو جمعے میں شرکت آپ سب ماشاءاللہ کرتے ہیں، دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھنا مستحب ہے؟ سورہ منافقون۔ سورہ پہلے میں سورہ جمعہ اور دوسرے میں آپ کو پتہ ہے سورہ جمعہ پڑھو تو جمعے کا ذکر ہے، سرکار کی بعثت کا ذکر ہے، پھر آگے یہودیوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، یہودیوں کا ذکر آ گیا نا۔ اے یہودیو، تم کہتے ہو اللہ کے ولی ہو، اگر ولی ہو تو تمنا موت کا، تو یہودیوں کا ذکر آ گیا نا۔ ہے جمعہ کا سورہ، ذکر یہودیوں کا۔ اچھا دوسرا سورہ دوسری رکعت میں سورہ جمعہ نماز جمعہ میں سورہ منافقون۔ کبھی سوچا کہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر اور دوسری رکعت میں منافقون کا ذکر؟ بات تو میں نے کہہ دی ہے،
اللہ نے بتایا کہ یہودیوں اور منافقوں کا پرانا تعلق ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائی ہے، میری بات پر متوجہ ہوئے ہو؟ اللہ نے بتایا یہودیوں اور منافقوں کا پرانا تعلق ہے، لہذا جس کا جس سے تعلق ہے وہ ادھر ہی پلٹ رہا ہے. نہیں، آپ میری باتوں کو سیاسی نہ سمجھ لینا، سیاسی نہ سمجھ لینا، سیاسی نہ لو. میں تمہیں دلیل بھی دے دیتا ہوں، آپ محظوظ بھی ہوں گے اور اللہ کی قسم دل میں خوش بھی ہوں گے. فرمایا خدا نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ. کیوں؟ اللہ نے کہا یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تمہارے ولی کبھی نہیں بنے گے، اور جو تم میں انہیں ولی بنائے وہ انہی سے ہے، انہی سے ہے. اچھا، میں نے یہی بات، یہی آیت پڑھی ایک جگہ اور میں نے کہا ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ. تو ایک بزرگ تھے اسی طرح مجھے بول کے کہتے جب اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ولی نہ بناؤ یہود و نصارہ کو تو کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا آیت تو پڑھے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ایمان والو ولی نہ بناؤ. بس جو ایمان والا ہوگا وہ ولی نہیں بنائے گا، جو انہیں ولی بنائے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا. نہیں، اب آئے آپ تک بات پہنچاؤ. اچھا یا اللہ ایمان والے انہیں تو ولی نہ بنائے تو ایمان والوں کا کوئی ولی نہیں. ایمان والوں کا کوئی ولی نہیں. اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس پتا چلا کہ منافقوں کے ولی وہ ہیں، اسی لیے تو منافق کبھی علی کو ولی مانتا ہی نہیں ہے. میری بات پر توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے کہا انہیں ولی نہ بناؤ، انہیں بناؤ. انہیں بناؤ کنہیں؟ اللہ، رسول اللہ، علی ولی اللہ. یہی جو آیت ہے نا، یہی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اس سے اگلی آیت اسی طرح ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا اولئک حزب اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کو، رسول اللہ کو اور اس تیسرے ولی کو ولی بنائے وہی حزب اللہ ہے. جو ہے جزاک اللہ، سلامت رہیں. قرآن ہے، قرآن اسی آیت سے اگلی آیت یہ ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ، اللہ کی حزب ہی غالب آئے گی. اللہ نے کہا ہے حزب اللہ غالب آئے گی، اور حزب اللہ ہے ہی وہ جن کے پاس علی ہے. اب دنیا مل کر بھی انہیں مغلوب کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے. جو ہے اب دنیا لگا لے زور، اس نے وعدہ کیا ہے، میں نے بات کہہ دی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے یہ غالب آئے گی. اور غلبے کے لیے تعداد ضروری تھوڑی ہوتی ہے. وہ جب چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. ہم نے چھوٹے گروہوں بڑے بڑے گروہوں پر غلبہ دیا. شرط یہ ہے کہ حزب اللہ نہیں، حزب اللہ ہے ہی وہ جس میں ولایت علی ہو. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، حزب اللہ ہے ہی وہ جس میں علی کی ولایت ہو. حزب اللہ کا معنی اللہ کا گروہ. میں کچھ جماعت کی طرف نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کا گروہ. توجہ ہے، پڑھ لینا قرآن. قرآن میں حزب دو معنی میں آیا ہے، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان.
دنیا میں یا شیطان کا ہے؟ اللہ کا گروہ تو میں نے بتا دیا، جس میں اللہ، رسول اللہ اور علی اور ولی اللہ۔ اب شیطان کا گروہ ڈھونڈ لینا، توجہ نہیں فرمائی ہے، اب شیطان کا گروہ ڈھونڈ لینا۔ اسی لیے تو کربلا میں اللہ کا گروہ ادھر تھا، اور اسی اللہ کے گروہ کا تسلسل ہے، تو یہ جنگ ہے اور رہے گی، لہذا اس سے گھبراؤ نہیں۔ اگر حزب اللہ میں ہو تو ایمان کو مضبوط کرو، مضبوط کرو۔ ہم شیعہ سنی جنگ کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی قسم۔ پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، دو ہیں، گروہ ہیں ہی، دو گروہ ہیں، یا محبین اہل بیت یا اہل بیت کے دشمنوں کی حمایت کرنے والے۔ ہماری کسی سے جنگ نہیں، کسی سے لڑائی نہیں۔ یہ کوئی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہے۔ پاکستان گھر ہے ہمارا، سب کو اسے بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ ہم پاکستان کے ان سنجیدہ لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس آگ کو لگنے سے بچاؤ، اس آگ کو مت لگنے دینا، ورنہ سب جلیں گے۔ پہلے بھی تم نے ایسا کیا، شیعہ کشی پہ چپ رہے تو اینڈ پہ تمہارے گھروں میں آگ پہنچی نا۔ انہوں نے تمہارے بچوں کو مارا، تمہارے گھروں میں مارا، یہ پھر یہی کریں گے، یہ پھر یہی کریں گے۔ یاد رکھو، یہ کسی کے دوست نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں برملا کہہ رہا ہوں، جنہوں نے حضرت خالد ابن ولید، صحابی رسول ہے نا اہل سنت کے نزدیک، حضرت حجر ابن عطی، حضرت اویس کرنی، جب ان کو قبضہ ملا تو ان کے مزار چھوڑے؟ بھئی آپ نے پڑھ لیا ہے نا، جب یہ شام گئے تو ان کے مزار چھوڑے؟ نہیں چھوڑے۔ تو جو صحابی کا مزار نہیں چھوڑتے وہ داتا صاحب کا مزار چھوڑیں گے؟ وہ پاک پتن چھوڑیں گے؟ وہ یہ شاہ رکن الدین چھوڑیں گے؟ یہ سارے مزارات چھوڑیں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، ہماری ضد میں اپنے لیے گھڑا نہ کھودیں۔ ہاں، اس پاکستان میں ایک شیعہ دکھاؤ، ایک شیعہ جس نے ایک مزار پہ حملہ کیا، ایک شیعہ خودکش دکھاؤ۔ ایک کسی پاکستانی تنصیبات پر ایک شیعہ نہیں۔ ہمارے 100 جنازے اٹھے، ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے ڈر یا خوف سے نہیں، ہمیں حسین نے وفادار بنایا۔ کربلائی وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں پتہ ہے پاکستان کا دشمن اور شیعہ کا دشمن ایک ہے، ایک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان سے دشمنی کا سبب یہ ہے، میں سننا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس پاکستان سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ اسے بنانے والا محمد علی جناح ہے۔ میں نے کہہ دیا جملہ، اسے بنانے والا چونکہ محمد علی ہے اور ساتھ دینے والی فاطمہ ہے، اور ان ناموں سے جن کی دشمنی ہے سب کو پتا ہے۔ جو ہے اس لیے ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں اس جنگ کا جسے شروع کرنا چاہتا دشمن، اس کا حصہ نہیں بننا، لیکن بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، منظم رہنا ہے، اپنے اندر وحدت رکھنی ہے، توجہ رہے۔ دشمن کو آپ کی عوامی طاقت، آپ کی بیداری، آپ کی ہوشیاری، ہم اسی قاعدے کلیے پہ عمل کرتے ہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو۔ ہم شیعہ ہیں، ہمارا امام اول علی ہے، اس عقیدے کے ساتھ ہی رہیں گے اور اسی عقیدے کا اظہار کریں گے، توہین نہیں کریں گے، کسی کی توہین نہیں کریں گے۔ اس لیے
آپ کے مقدسات ہیں، ان کو آپ کی وجہ سے ان کی توہین نہیں کریں گے، لیکن کوئی اپنا عقیدہ منوانا چاہے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہمارا عقیدہ، چونکہ میں شیعہ ہوں، ہم شیعہ بن کے ملک میں ہیں، آپ کو اہل سنت قبول کرتے ہیں، آپ شیعہ قبول کریں۔ ہاں جو ہمارے مذہب سے، جو ہمارے عقیدے میں اس منبر سے توہین کرے، تحقیر کرے یا مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرے، ہم اس کی تائید نہیں کریں، چونکہ حالات اور اس وقت کے جو دنیا اسلام کے مسائل ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہیں۔ ہمارے مولا 25 سال خاموشی اختیار کی اسی اسلام کی حفاظت کے لیے، ایسے ہی ہے نا، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس مولا نے اسلام کی حفاظت کے لیے فساد، اشتعال اور مومنین کے لیے مسائل پیدا کرنا اور پاکستان کو بدامن کرنا، یہ پاکستان سے بھی محبت نہیں، یہ شیعت سے بھی محبت نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لہذا ہمارے ائمہ نے جو روش، جو طریقہ تبلیغ ترویج دین کا بتایا وہ کرو۔ بات میں چاہتا ہوں، آپ منبر اور زیر منبر، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مسائل کا سبب نہ بننے دیں۔ پاکستان اور پوری دنیا میں توجہ فرمانا، خصوصاً نوجوان بھائی توجہ فرمانا، پوری دنیا میں اس وقت تشیع کی طرف دنیا کا رجحان آ گیا، توجہ بڑھ رہی ہے۔ یہ جو آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے نا، جو پریشانی نظر آ رہی ہے، دشمن کی صفوں میں جو اضطراب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا حق پہ جاننا چاہتی ہے۔ اللہ کی قسم، شیعت میں جاذبیت ہے، شیعت کے دلائل اور حقائق اور کوئی کمزوری نہیں۔ کیوں؟ چونکہ جیسے امام تمہارے پاس ہے، کسی کے پاس ہیں تو لائے، دعویٰ ہے، جیسے دلائل اور حقائق تمہارے پاس ہیں، کسی کے پاس ہیں تو لائے، دلائل کے ساتھ آئے، بات کرے، تلوار کے ساتھ نہیں، دھوس اور دادلی کے ساتھ نہیں۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ کہتا ہوں، اہل زبان ہیں، آپ میری بات کو بہتر سمجھیں گے۔ ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے بھائی، ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، ہمیں قبول ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مظلوم پر لعنت نہیں کی، ظالم پر لعنت کی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا۔ ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں لیکن کبھی دلائل کے سامنے محکوم نہیں رہے۔ ہم تاریخ میں مظلوم رہے، کبھی دلائل کے سامنے محکوم نہیں رہے۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں آؤ علمی ماحول میں بات کر لیں بات، جس موضوع پر بات کرنی ہے علمی ماحول میں کریں۔ ہمیں منوانا چاہتے ہیں نا تو دلیل سے منوائیں، اکثریت سے نہ منوائیں۔ اکثریت کے بل بوتے پر حق ثابت نہیں ہوتا، اور ہم سے تو کبھی اکثریت کے بل بوتے پہ کچھ منوانا بھی نہیں، چونکہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے۔ ہم نے تو 72 کو دیکھا ہے، مقابلے والوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے طاقت حق ہے، حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں، طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ اور اگر حق طاقت ہے تو یہ حق منوا کے چھوڑتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، چلو بات چونکہ جاتی ہے، رات میں دوست بتا رہے تھے، مجھے دوست نے ایک نے لنک بھی بھیجا، چونکہ بات ہر آگے تک جاتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچا واقعہ کربلا کے بعد میرے اور آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں کہ صرف 4 لوگ ایسے رہ گئے جنہوں نے اپنی شیعت کو نہیں چھپایا۔ اتنے حالات سخت آ گئے، امام فرماتے ہیں زرارہ،
محمد ابن مسلم، معاویہ ابن عجلی، ابو بصیر، یہ 4 شخصیات تھی جنہوں نے ہماری تعلیمات ہم سے لی اور پھر پھیلانا شروع کی۔ آپ نے توجہ نہیں کی؟ بھئی وہ شیعہ جو اپنے وجود کا اظہار نہ کر سکے، آج دنیا میں آل محمد کے نام پہ حکومت قائم ہے۔ کبھی یار سوچا تو کرو، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میری بات پہ۔ بھئی وہ آل محمد جن کے لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اسائب نہیں پڑھا، جن کی مخدرات کو بازاروں میں پھیلایا، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو تھی نا؟ تو جب خود ائمہ پر اتنا ظلم ہو رہا تھا تو ان کے ماننے والوں کو کون چھوڑے؟ ایسا ہی ہے۔ حجاج ابن یوسف کی زندان میں کتنے شیعہ تھے؟ آپ پڑھ لیں کتاب، جواد مغنیہ کی کتاب ہے الشیعہ والحاکمون، وہ کہتا ہے 20,000 شیعہ جب حجاج ابن یوسف ملعون فی النار ہوا، حرامی، یہ فی النار ہوا، جہنمی ہوا، تو اس کے زندان میں 20,000 شیعہ تھے جن کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، صرف جرم محبت اہل بیت، ان کا جرم ظلم کے خلاف آواز، تو اتنے سخت حالات، اور آج کہاں کھڑے؟ نہیں توجہ فرمائے۔ یہ ماضی دیکھو اور آج حال دیکھو، یہ ہے دشمن کا خوف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے تو ماضی سے دبانا چاہا اور یہ تو ہر دور میں ابھرتے آئے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ ہم تو انہیں نام لینا نہیں دینا چاہتے تھے اور یہ تو دنیا میں چھاتے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ میرا اور تمہارا کمال نہیں ہے، یہ پردہ غیبت میں دست خدا ہے۔ سوچا کریں، آپ تنہا ہیں نا، تو یہ حالات، یہ واقعات یہ گزر جائیں گے، گزریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، مشکلات ہمیشہ انسان ساتھ ہوتی ہیں، مشکلات انسان ساتھ ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اپنی خامیوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، طاقتور بناتی ہیں، کمزور نہیں بناتی، طاقتور بناتی ہیں، اور طاقتور بنے گی۔ دشمن جس پیمانے پہ سوچ رہا ہے کہ شیعہ سنی جنگ ہو، وہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آج میڈیا ہے، آج آپ حقائق کو چھپا نہیں سکتے اور نہ حقائق کو جھلا سکتے ہیں۔ میری بات کا توجہ فرمائیں۔ مشکل یہ بن گئی ہے، جس کی اب کل تفصیل بیان کر دوں گا، مشکل یہ بن گئی ہے جو حقائق کو جھٹلانا اور چھپانا چاہتے تھے، پہلے تو چھپا لیتے تھے، اب کیسے چھپاؤ گے؟ اب چھپانا ممکن نہیں رہا، اب ادھر سے آوازیں نہیں اٹھ رہی، اب تو ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب میں نام تو نہیں لیتا ہوتا ہوں ممبر سے، اب ان کے گھر سے پیدا ہو گئے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ تاریخ میں اللہ نے، میری بات سننا، تاریخ میں پروردگار نے طے کیا ہوا ہے، آخری جملہ سننا، اللہ نے تاریخ میں طے کیا ہوا ہے کیا؟ کہ میں نے ہم کو چھپنے لو۔ یہ جملہ آج سوچنا، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اس حق کو چھپنے، آج یزید کے حامی پیدا ہو گئے اور کہہ رہے ہیں یزید نے کچھ نہیں کیا، کہہ رہے ہیں وہ یار ہماری بات کو تو یقین نہ کرتا کوئی، اللہ نے یزید کے گھر سے یزید کے بیٹے کو اٹھا لیا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ آپ کو پتا ہے یزید کے بیٹے کا نام ہے معاویہ، اور یزید کے
سید الشہداء کے بارے میں کہا وہ بھی پڑھ لینا، اور جو کچھ اپنے خاندان کے بارے میں کہا وہ بھی پڑھ لینا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نہیں، یہ یزید کا بیٹا بولا نہیں، اس نے بلوایا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، یہ میرے مولا حسین کا پاکیزہ خون تھا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکیزہ خون تھا جو زمین پہ گرا۔ اور آپ ایک جملہ کہتے ہیں، یا لسارات الحسین، جانتے ہیں سار اللہ کہتے ہیں، سار اللہ اسے کہتے ہیں جس کا بدلہ اللہ لے۔ تو اللہ کا بدلہ کیا ہے؟ یہی بدلہ ہے کہ اللہ خون حسین کی حقانیت ان کی زبان سے کہلوائے گا، جہاں انکار کی کسی کو جرات نہ رہے۔ جو ہے تو اللہ نے تو یزید کے گھر سے حسین ابن علی کی حقانیت کی گواہی دلوا دی ہے۔ اب قیامت تک پہ سننا، اب قیامت تک یزید کے مانوی بیٹے کہتے رہے۔ توجہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میں نے فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کر دیا۔ آپ کو توجہ رہے گی؟ ہاں، وہ گواہی میرے اور تمہارے لیے ہے۔ اچھا، مولا علی پر سب کو شتم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یا نہیں؟ بھئی ہماری پیسے ہوتی رہتی، آج ہم منواتے تو لوگ نہ مانتے۔ میرے آخری دو جملے ہیں، وضاحت پھر کبھی صحیح یا ممکن انہی دنوں میں آ جائے۔ میں جتنی بڑی بات کہنے والا ہوں، ایک طالب علم لیکن ہدیہ لے جانا۔ ہم سب کو شتم مولا علی پہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، پیسے ہوتی نا، آپ کو ثابت کرنا پڑتا۔ سنو، ثابت کیسے ہوا؟ دو دلیلیں۔ امام حسن نے سلو کی تو کہا لکھو، سول میں لکھوایا۔ سننا، کبھی سوچا بیٹے کے لیے اپنے باپ کے بارے میں لکھوانا کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہے نا؟ میں بولے مشکل ہے نا، لیکن امام نے پھر بھی لکھوایا۔ کیوں لکھوایا؟ یہ ہے امام کی نظر۔ قیامت تک امام نے کہا یہ شرط صلح ہے میرے اور اس کے درمیان، اور یہ کر رہے ہیں دونوں قبول، اور یہ شرط صلح ہے فریقین کے درمیان، اور یہ شرط ہے میری طرف سے کہ میرے بابا پر برسر منبر سب کو شتم نہیں کیا جائے گا۔ امام نے کہا اگر نہیں ہو رہا تھا تو شرط کیوں رکھی؟ جو نہیں ہے، اگر نہیں ہو رہا تھا تو شرط کیوں رکھی؟ اور اگر ہو رہا تھا تو بس میں نے لکھوا لیا کہ ہو رہا ہے، بس ہونا میں نے لکھوا لیا، اور اب یہ کرنے والے کی سزا کیا ہے وہ رسول کی زبان سے پڑھ لو۔ کبھی سوچا کریں آل محمد نے مظلومیت میں طاقت کا مظاہرہ کیسے کیا؟ آل محمد کی جد و جہد کو اس طرح پڑھا کریں۔ یہ ہے ہمارے لیے نمونہ عمل۔ امام نے شرائط صلح میں لکھوا دیا اور شرط بن گئی سند۔ سند ہے یا نہیں؟ سند بن گئی قیامت تک کے لیے، اور یہ سند رہ گئی قیامت تک۔ اور ایک طرف ہے شہزادہ حسن، اب یہ شرط ادھر سے تو نہیں تھی نا، ادھر سے تھی نا۔ اب امام نعوذ باللہ جھوٹی شرط تو نہیں لکھ سکتے تھے، ہو رہا تھا تو لکھی نا۔ اچھا، یہ تو تھا خاندان بنو ہاشم کی فرد، ہو سکتا تھا وہ کہہ دیتا ایسے ہی بنا لی، کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے بنی امیہ میں پھر پیدا کر دیا عمر ابن عبدالعزیز، میں نے بات کہہ دی ہے، پھر پیدا کر دیا۔ اس نے کہا بند کرو، اگر نہیں ہو رہا تھا تو بند کیوں کروایا؟ توجہ ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تھا تو بند کیوں کروایا؟ بس تاریخ کا یہ ظلم ہوا نا۔ اچھا یار، جو کر رہے تھے یہ ظلم کر رہے تھے وہ تو تھے ممبروں پہ جو سن رہے تھے،
وہ بھی تو تھے نا. تو سننے والے بھی دو طرح کے تھے. ایک وہ تھے جو مجبوراً سن رہے تھے، جنہیں طاقت اور حکومت سنا رہے تھے. کچھ ایسے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. توجہ ہے. تو اب نسل در نسل یہ ہوا، 1-2 سال نہیں. پتہ ہے آپ کو کتنے سال ہوا؟ 84 سال. 99 ہجری میں آ کر عمر ابن عبدالعزیز نے بند کروایا تھا. 99 ہجری میں آ گیا تو وہ 50 ہجری اس میں شروع ہو گیا. ادھر شام میں تو پہلے سے ہو رہا تھا. تو اس وقت سے لے کر پھر ایک وقت آیا پورے جہان عرب میں یہ ہوا یا نہیں. یار میں تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں، کلپ ہے نا تو علماء اہل سنت کے، مولانا ثاقب مصطفی سب کے ہیں، نام نہیں لیتے، سب کے ہیں نا. ہو رہا تھا. تو کبھی سوچے، آج رات جا کے سوچئے گا، یہ 84-85 سال ایک کام ہوتا رہے اور وہ بھی ممبر سے. اب سننا تھوڑا سا تجزیہ کیا کریں، ان مسائل کو انالائز کیا کریں تاکہ آپ کو تاریخ اسلام میں ان مسائل کا پتہ چلے. معذرت چاہتا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جہاں دیتے ہیں. ان کا تجزیہ کیا کریں، انالائز کیا کریں. کیسے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کی عمر 50 سال ہے، اس کے 2 بچے ہیں، مثال دے، وہ بچے 15-20 سال کے، انہیں جمعے میں لے کے آتا ہے، چونکہ حکومت کی طرف سے پابند ہے. جمعے میں لے کے آتا ہے تو جمعے میں مولا علی اور ان کی اولاد کا نام لے کر سب کیا جاتا ہے. اب یہ 50-60 سال کا یہ بزرگ بھی سن رہے ہیں، اس کے بچے بھی سن رہے ہیں. اب یہ سننا شروع ہوا 60 سال کی عمر میں، یہ دنیا سے چلا گیا اور اس کی زندگی میں یہ ختم نہیں ہوا. اس کی اگلی نسل سن رہی ہے یا نہیں؟ اس کے بچے ہو گئے، وہ بھی سن رہے ہیں یا نہیں؟ ایسے ہی. اور یہ بنی امیہ کی حکومت افریقہ، ادھر سے اندلس جسے آپ کہتے ہیں اسپین، اسے اندلس عربی میں کہتے ہیں، وہاں کا یہ ایران، یہ رے، یہ سارا عرب یہ ان کی حکومت میں تھا، قلمرو میں تھا. اس سب جگہ مولا علی کا نام لے کے سب کو شتم کیا جاتا تھا. سن رہے ہیں؟ اب میں آج جو جملہ کہہ کے کل وضاحت کروں گا، اگر ذہن میں آ گیا اس پہلو سے یہ بات، مجھے بتائیں، یہ جب نسل در نسل ہوا تو جنہوں نے سنا ان کا مولا علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کیا نقطہ نظر بنا؟ مثبت بنا. ان کی نظر میں مولا کائنات کی عظیم ہستی رہ گئے. یہ ہے. آپ کو اگر یہ دنیا اسلام میں اہل بیت سے لوگ دور نظر آتے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بنی امیہ کی بدترین حکومت میں خاندان نبوت کے ساتھ بدترین سلوک ہوا. بدترین سلوک ہوا، بدترین سلوک ہوا. اور ان کا دفاع کیا جائے، ان کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو رسول خدا کا عاشق کہے، یہ سنتیں کبھی شروع کرنے والا، کیا سرکار کا یہ فرمان نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی صحیح سنت کی بنیاد رکھی، جب تک وہ سنت حسنہ باقی ہے اسے ثواب ملے گا. وہ بولے. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کبھی سنت بمانا روش طریقے کی بنیاد رکھی، جب تک وہ کبھی سنت ہے وہ عذاب میں شامل رہے گا. ہے یا نہیں؟ ہے نا پیغمبر کا فرمان؟ تو اب ہمیں فیصلہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں. فیصلہ ہو گیا ماشاءاللہ، فیصلہ تو ہو رہا ہے. دنیا جدھر کھڑا ہونا چاہتی ہے ہو جائے، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں بھائی، ہم کھڑے ہیں. ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ہمارے اندر جو غیرت ایمانی و دینی ہے،
ہمارے اندر جو عشق مصطفیٰ ہے، عشق علی نہیں، عشق مصطفیٰ ہے، ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ فعل کبھی ہوا اور بغض آل محمد حکومتوں کی سرپرستی میں اور اہل بیت کی فضیلتوں کو مٹا کر ان کے مصالح یعنی ان کی نقص اور عیب بنا کر بیان کیے گئے۔ یہ ساری احادیث اسی دور میں بنائی گئی۔ اہل بیت کے مخالفین کے فضائل بڑھائے گئے تاکہ انہیں آل محمد کے مقابلے پہ لایا جائے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے آج حدیثیں لا رہے ہو اور اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ جو حدیث آل محمد کے مقابلے پہ لاتے ہیں وہ عقل کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے تو پھر کچھ کہہ دیا، چونکہ دشمن علی کے پاس عقل رہتی ہی نہیں ہے، اللہ اس سے یہ عقل کی طاقت چھین لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دو باقی مجلسوں میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ کروں کہ اسلام کے ساتھ ہوا کیا اور اسلام میں کیا ہوا اور آل محمد کے ساتھ جو ظلم ہوا۔ شیعہ سنی بھائی آئیں اور توجہ کریں اور سمجھیں کہ یہ بغض آل محمد، یہ بغض علی، یہ بغض اولاد علی، اس کی اساس اور بنیاد تھے کون؟ اس بغض کا بیج بونے والوں کا آج تک فصل باقی ہے۔ جو فصل انہوں نے بوئی تھی وہ فصل باقی ہے۔ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والوں میں ایسے لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ منت مانی تھی کہ حسین شہید ہوں تو ہمارے گھروں میں قربانیاں دی جائیں۔ ہاں، بغض اہل بیت کہتے ہیں کربلا میں ایک ملعون امام حسین ابن علی خطبہ دے رہے تھے تو تالیاں بجانے لگے، توہین امام کرنے لگے۔ امام نے کہا کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو میں بطول کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں۔ کہنے لگا بغض و ابی کا، تیرے بابا کا بغض، تیرے بابا کا بغض، تیرے بابا کا بغض۔ یہ تھا کربلا میں ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آ گئی۔ آج الحمدللہ محبین اہل بیت، شیعہ ہو یا سنی، ہیں اہل سنت میں الحمدللہ ایسے علماء ہیں آج جن کے دلوں میں اللہ نے نور ایمان رکھا۔ ہماری مخالفت کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن شیعت کی ضد میں آل محمد کی مخالفت نہ کرنا۔ خدا کی قسم یہ تاریخ کا چھوٹا ظلم نہیں ہوا، یہ تاریخ کا چھوٹا ظلم نہیں ہوا، یہ ان ہستیوں پہ ظلم ہوا ہے جو رسول کے دل کا چین تھی۔ اور کون سا ظلم ہے جو ان کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا؟ کبھی سوچا کہ کائنات میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مقتول کے رشتہ دار ہوں اور رونا چاہے اور قاتل سامنے کھڑے ہیں؟ میں اب آپ کو سرکار کی حیات طیبہ سے ایک چند واقعات سنا دیتا ہوں، مصائب سے مربوط ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے سرکار کی روش کیا تھی اور بنی امیہ کی روش کیا ہے۔ 4 بہنیں ہیں جو بھائیوں کی لاش پہ آئی۔ میں اکثر یہ مصیبت پڑھتا ہوں، مصائب پڑھتا ہوں۔ 3 بہنیں سرکار کی موجودگی میں آئیں، ان میں 2 کافر تھی، لیکن جان دو سرکار کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔
پہلی عمر ابن عبد ود کی بہن، جنگ خندق کے بعد، جنگ احزاب کے بعد جب یہ آئی نا اپنے بھائی کی لاش تو روئی نہیں۔ کسی نے کہا رو کیوں نہیں رہی ہو؟ کہتی ہے اس لیے کہ میرے بھائی کا قاتل غیرت مند ہے، اس نے قتل کیا لیکن لاش کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جو مجھے رلائے۔ یہ پہلی بہن ہے جس کو کسی نے روکا نہیں۔ دوسری بہن مرحب کی بہن تھی۔ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی نا، سرکار آئے اور قیدیوں کو دیکھا، کہتے ہیں ان قیدیوں میں مرحب کی بہن تھی، رو رہی تھی۔ سرکار نے پوچھا حضرت بلال سے یہ کون ہے؟ کہا مرحب کی بہن ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے لے جاؤ اور مرحب کی لاش پہ چھوڑا، یہ جتنا رونا چاہے رو لے، یہ اس کا انسانی حق ہے۔ یہ دو مسلمان بہنیں، کافر بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آئی اور سرکار کی موجودگی میں آئی۔ آپ نے دیکھا سرکار کا سلوک کیسا ہے؟ کہتے ہیں تیسری مسلمان بہن ہے، آئی رسالت ماں کے دور میں ہے۔ کون ہے؟ حضرت صفیہ، سرکار دو عالم کی پھوپھی۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے، جائے نا مسلمان بھائیوں، کبھی پوچھو نا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا ہے کون؟ اور اسلام میں پہلی توہین کرنے والا لاش ہے، اور وہ بھی سرکار کی قریبی ترین ہستی۔ امام حسین سے پہلے حضرت حمزہ کا لقب تھا سید الشہداء، جانتے ہیں؟ کربلا کے بعد سید الشہداء کا لقب سید الشہداء ہوگا امام حسین کا، پہلے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ اور حضرت حمزہ وہ عظیم ہستی کے جنگ بدر میں ان کی قربانی اور ان کی شجاعت حضرت امیر المومنین کے برابر نظر آتی ہے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی، انہیں شہید کیا گیا، ان کا جگر چبانے کی کوشش کی گئی، کہتے ہیں ان کے چہرے کو مسلا کیا گیا۔ ہاں دیکھا کہاں سے یہ رسم چلی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے؟ نہیں، میں نے بات اسی طرح ہی کہنی ہے۔ ہاں جس خاندان میں یہ رسم تھی چلتی گئی، چلتی گئی۔ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو بہن ہے نا حضرت صفیہ، کہتے ہیں نکلی اور ساتھ کچھ خواتین نکلی، شیعہ سنی دونوں نے لکھا، کہتی ہے نوحہ پڑھ رہی تھی کہ میرا بھائی تو اتنا جوان، اتنا جرار، تجھے قتل کرنے والے نے کیسے قتل کر لیا؟ کہتے ہیں یہ نوحہ پڑھتی ہوئی اور گریہ کرتی ہوئی آ رہی تھی تو کہتے ہیں سرکار دو عالم آپ جانتے ہیں زخمی ہوئے ہیں اس جنگ میں، کہتے ہیں جیسے کانوں میں آواز آئی نا، مولا کائنات کو قریب بلایا، کہتے ہیں یہ آوازیں کیسے ہیں؟ یوں دیکھا بلندی سے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری اور آپ کی پھوپھی آ رہی ہے۔ جانتے ہیں نا دونوں کا ایک رشتہ ہے، میری اور آپ کی پھوپھی آ رہی ہے۔ پھوپھی کا نام سنا تو فوراً ذہن گیا حضرت حمزہ کی طرف، کیونکہ جانتے تھے بھائی کو دیکھنے آ رہے۔ اب سرکار جلدی سے اٹھے، کہنے لگے یا نہیں ذرا پھوپھی کو روکو۔ کہتے ہیں آئے اور اپنی عبا اتار کے لاشے حضرت حمزہ پہ دے چھپایا لاشے کو۔ میں نے پڑھا ہے کہ جو عبا تھی وہ چھوٹی تھی، حضرت حمزہ دراز قد تھے، قدم کچھ بچ گئے تو قدموں کو پتھروں سے چھپا دیا اور اب اشارہ کیا کہ میری پھوپھی کو بلاؤ۔ جب قریب آئی نا حضرت سید الانبیاء ایک طرف اور امیر المومنین دوسری طرف سے آئے، کہنے لگے پھوپھی جتنا رونا چاہتی ہے رو لے، لیکن کپڑا ہٹا کر چچا کا چہرہ نہ دیکھنا۔ حضرت صفیہ کو روکا، کیوں روکا؟ سرکار کو یہ خیال تھا کہ بہن بھائی کا لاشا ایسے دیکھ کے زندہ نہیں رہتی، بس میں نے آپ کی زحمت ختم کر دی۔ تین بہنیں میرے رسول کی موجودگی میں آئیں، آئے ذرا سرکار کے حضور چلے، یا رسول اللہ اے بطول کے بابا آؤ، چھٹی بہن بھی بھائی کی لاشے پہ آ رہی ہے، نہ کائنات میں ایسی بہن ملے گی، نہ کائنات میں ایسا بھائی ملے گا۔ عجب انداز سے بہن آئی، جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی
رویا نظر آیا کہ اپنے آپ کو ناکے سے ایسے گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک دفعہ سید الساجدین نے پوچھا پھپھی اماں ناکے کے بیٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا تو سنیں گے کیا کہا؟ کہا بیٹا اگر انتظار کرتی تیرا دم نکل جاتا۔ اب روتے روتے کہا وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے پاپا کا لاشا سامنے ہو اور سر تن سے جدا ہو۔ بس دادارے بہن نے رخ کیا مدینے کی طرح اور روتے روتے ایک جملہ کہا، جانتے ہو کیا کہا؟ کہا نانا ذرا مدینے سے کربلا آ جائے، وہ آپ ہیں جن پہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ نانا یہ تیرا حسین جس کا لاشا تقسیم ہو گیا، میں کیسی بہن ہوں جو نہ بھائی کو غسل دے سکتی ہوں نہ کفن پہنا